السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا نور الایضاح کا درس فصل فی بیان احکام السور سے شروع ہوا تھا اور اس کی دو قسموں کا بیان ہم نے کیا تھا۔ پہلی قسم تھی الاول طاہر مطہر، پہلی قسم تھی پاک ہو، پاک کرنے والی ہو۔ وہ پانی کیا ہو؟ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو۔ اور اس کی تفصیل بیان کی تو وہ ما شریبہ منہ آدمی، اور وہ ایسا پانی ہو جس سے کسی آدمی یا گھوڑے یا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے انہوں نے اسے کھا لیا ہو، اسے پی لیا ہو۔ اور پانی کی دوسری قسم بیان ہوئی تھی ماء نجس، جس کا استعمال جائز نہیں، اور وہ ایسا پانی تھا جسے کتے یا خنزیر نے پیا ہو یا پھاڑنے والے جانوروں میں سے کسی نے۔ اس کی مثال چیتا اور بھیڑیا تھا۔ اب تیسرے سے شروع کر رہے ہیں، والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وہو سؤر الہرۃ والدجاجۃ 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 بتثلیث الدال۔ مطلب یہ ہے کہ دال پر تینوں اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ الدجاجہ پڑھیں یا الدجاجہ پڑھیں یا الدجاجہ پڑھیں، تینوں پڑھا جا سکتا ہے، جس کا معنی ہے مرغی۔ المخلات کا معنی آزاد، چھوڑوا جسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور وہ نجاست وغیرہ جا کر باہر کھائے۔ کہنے والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وہو سؤر الہرۃ والدجاجۃ المخلات والسباع الطیر كالصقر والشاہین والحدأۃ وسواکن البیوت كالفأرۃ للعقرب۔ پانی کی تیسری قسم ہے مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ۔ پانی کی تیسری قسم ہے جس کا استعمال اس کے علامہ کے پائے جانے کے ساتھ مکروہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس مکروہ پانی کی علامہ دوسرا پانی بھی موجود ہے۔ اب اگر آپ اس مکروہ پانی سے ہی وضو یا غسل کرنے ہیں یا اسی کو استعمال کر لیں تو ایسی صورت میں وہ مکروہ ہے آپ کے لیے، جبکہ دوسرا پانی موجود ہو جو صحیح سلامت ہو۔ اور اگر آپ کے پاس صرف یہی پانی ہے، یعنی جسے بلی نے، مرغی، چھڑوا مرغی وغیرہ نے اور اسی طریقے سے پھاڑنے والے پرندوں نے پی لیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس وہی پانی موجود ہے تو آپ کا اس کو استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ مکروہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، دوسرے پانی کا آپ کے ساتھ وجود ہو، یعنی دوسرا پانی آپ کے پاس موجود ہو تب یہ مکروہ ہوگا، اور اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے دوسرا تو یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وہو سؤر الہرۃ والدجاجۃ المخلات والسباع الطیر كالصقر والشاہین والحداۃ وسواکن البیوت۔ کہہ رہے ہیں کہ تیسری قسم پانی کی وہ ہے جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ پانی کے غیر ہی، مکروہ پانی کے علامہ کے، مکروہ پانی کے پائے جانے کے ساتھ، یعنی اس پانی کے علامہ کے پائے جانے کے ساتھ مکروہ پانی بھی اور اس کے علامہ دوسرا پانی بھی ہے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور یہ کون سا مکروہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یہاں پر میں کرنے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ وہو سؤر الہرۃ، اور وہ بلی کا جوٹھا ہے جو مکروہ ہے، اور مرغی کا، ایسی مرغی کا جوٹھا ہے جو آزاد ہو، یعنی آزاد مرغی کا جوٹھا۔ والسباع الطیر، اور پھاڑنے والے جانوروں کا، پھاڑنے والے پرندوں کا جوٹھا ہے۔ وسواکن البیوت، اور گھر میں رہنے والے اور گھروں میں رہنے والوں کا جوٹھا ہے، جیسے کلفارت، یہ سے چوہا ہے، للعقرب، نا کی بچھو۔ اس کی ترکیب یہاں پر ہوگی اس طریقے سے، وا استینافیہ الثالث، یہ معرب باللام ہے، شروع میں ہے لہٰذا ہم اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ مکروہ اس میں مفعول، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں غائب نہیں چلے گا، صیغہ واحد مذکر۔
استعمال و مضاف مصدر مضاف وہ ضمیر مضاف الیہ. بتایا تھا اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف ضمیر مضاف الیہ، لہذا استعمال مصدر مضاف وہ ضمیر مضاف الیہ. مع مضاف وجود مضاف الیہ، مضاف غیر مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ ضمیر مجرور متصل اپنے غیر مضاف الیہ مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا. وجود مضاف کا وجود مضاف اپنے مضاف الیہ مع سے مل کر مضاف الیہ مع سے مل کر جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا. اب مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوگا استعمال مصدر کا. استعمال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فیہ سے مل کر یہ نائب فاعل بنا. مکروہ اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر کا. مکروہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الثالث مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد وہوگا سؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر وسواکن البیوت، اور وہ بلی کا جوٹا ہے اور آزاد مرغی کا اور ان پرندوں کا جوٹا ہے جو پھاڑ کر کھاتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ ان پرندوں کی مثال بیان کرنے کالصقر جیسے شکرا، والشاہین اور باز، والحدأت اور چیل، وسواکن البیوت اور گھروں میں رہنے والے جیسے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ کالفارتی جیسے چوہا، للعقرب نہ کہ بچھو. واو استینافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، وہو سور الحرۃ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سور مضاف، الحرۃ معطوف علیہ. واو حرفیت، الدجاجت موصوف، المخلات اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف اول. واو حرف عط، اس کے بعد ہے سباع الطیر، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی. واو حرفیت سواکن مضاف، البیوت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثالث. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ سوروں کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ہم نے سوروں کو مضاف اس لیے بنایا تھا کیونکہ ہم نے قاعدہ آپ کو بتایا ہے بار بار کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. اب مثال سب کی دے رہے ہیں کالصقر والشاہین والحدأت. تو یہ مطلب اس کا کہ اگر یہ لوگ پانی کو استعمال کر لیں گے، پانی پی لیں گے، تو وہ پانی مکروہ ہو جائے گا اور مکروہ تنزیہی قرار پائے گا. اور اس پانی کا استعمال کرنا تبھی مکروہ ہوگا جبکہ اس کے علاوہ کوئی پانی اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو اس کے علاوہ، یعنی مکروہ کے علاوہ استعمال کرنے کی، تو اس کے لیے پانی مکروہ ہوگا. ورنہ اگر اس کے پاس دوسرا پانی موجود نہیں تو مکروہ بھی نہیں قرار دیا جائے گا اس کو. اور اس کی مثال بیان کی، اور وہ جو ہے بلی کا جوٹا ہے اور مرغی، چھٹی ہوئی مرغی، آزاد مرغی اور پھاڑنے والے جو ہے پرندوں، اور اسی طریقے سے گھر میں رہنے والے جانور جو ہیں جیسے چوہا ہے اور بچھو ہے، تو ان کا جوٹا کیا ہے؟ مکروہ قرار پائے گا. اب ہم کریں گے وَالصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ وَالْحَدَاتِ. ترکیب اس کی ہوگی کاف حرف جار، الصقر معطوف علیہ واو حرفیت، الشاہین معطوف اول واو حرفیت، الحداتی معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے. ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے کالفارتی للاقرب، کاف حرف جار، الفارتی معطوف علیہ، لا حرف عطف، الاقرب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے.
ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد، مذکر اسم ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو پانی کی تیسری قسم کا بیان ہو گیا۔ اب آگے پانی کی چوتھی قسم بیان کرنے، والرابع مشکوک فی طہوریتہ وہو سؤر البغل والحمار فإن لم یجد غیرہ توضأ به وتیمم ثم صلی۔ پانی کی چوتھی قسم ہے جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو۔ آگے نیچے لکھ رہے ہیں من اقسام الماء القلیل، یہ چوتھی جو ہے تھوڑے پانی کی اقسام میں سے چوتھی قسم ہے، یعنی تھوڑا پانی ہو پھر اس سے کسی نے جاندار نے پی لیا ہو، پھر اس کو کیا کہا تھا؟ جھوٹا نام رکھا تھا۔ تو اسی کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں کہ من اقسام الماء القلیل، کم پانی کی اقسام میں سے ہے یہ چوتھی قسم، یعنی ایسا پانی مشکوک فی طہوریتہ جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے۔ تو یہاں پر الرابع یہ بن جائے گا مبتدا، الرابع یہاں پر یہ بنے گا مبتدا کیونکہ معرب باللام ہے، اور مشکوکن اس میں مفعول ہے، مشکوکن اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، نائب فاعل، کیونکہ اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل آتا ہے۔ فی حرف جار طہوریت مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے مجرور متصل قرار پاتی ہے، اس مضاف بنتا، ضمیر مضاف الیہ قاعدہ وہی ہے، فی حرف جار طہوریت مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مشکوکن اسم مفعول کے، مشکوکن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق یعنی ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الرابع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، اور وہ کھچر اور گدھے کا جوٹھا ہے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى، پس اگر اس کے علامہ نہ پائے، یعنی حدث والا نیچے لکھا ہوا المحدث یعنی حدث والا جس کو حدث لائق ہے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، پس اگر وہ محدث اس کے علامہ یعنی ایسا پانی ہو جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہو، تو اگر وہ اس کو نہ پائے، اس کے علامہ کو نہ پائے، توضأ به وتیمم، تو اسی پانی سے وضو کرے، وتیمم اور اسی سے تیمم کرے، ثم صلی پھر نماز پڑھے۔ تو پانی کی چوتھی قسم ہے ماء مشکوک، یعنی ایسا پانی جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو اور وہ خچر اور گدھے کا جوٹھا ہے، پس اگر اس کے علامہ یعنی ایسا یعنی مشکوکن فی طہوریتہ ہی، اس پانی کے علامہ اگر کوئی پانی موجود نہ ہو تو وہ اسی سے وضو کرے اور اسی سے تیمم کرے، پھر نماز ادا کرے۔ تو والرابع مشکوکن فی طہوریتہ، اس کی ترکیب تو ہو گئی، اب آگے بچی ہے وہو سؤر البغل والحمار، تو واو استینافیہ، ہوا ضمیر قاعدہ ہے کہ شروع میں آ جائے، ضمیر مرفوع منفصل ہو یا کسی کا علم ہو یا معرب باللام اسم ہو تو مبتدا بنتا ہے، لہذا ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سور و مضاف البغل پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، سور و مضاف البغل معطوف علیہ، واو حرف عطف، الحمار معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، سور و مضاف کا سور و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فا تفصیلیہ یہاں پر ہے، ان حرف شرط، لم یجد فعل مضارع معروف نفی جہد بلم صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی محدث کی طرف، المحدثو یعنی جس کو حدث لائق ہے، پس اگر وہ اس کے علامہ یعنی جو پانی جس پانی میں شک کیا گیا ہو، جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو، اس کے علامہ اگر کوئی پانی پاتا ہے
اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں ہے تو اسی سے وضو کرے گا، تیمم کرے گا اور پھر نماز ادا کرے گا۔ تو فا تفصیلیہ یہاں پر ہے، ان حرف شرط لم یجد فعل مضارع نفی جہد بلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، غیر مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا یجد فعل کا، لم یجد فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ یہ جو ہے فعل اپنے فاعل مل کر یہ ہو جائے گا شرط، یہ کیا بن گیا؟ شرط۔ اب اس کی جزا ہے توضأ به وتیمم ثم صلی، توضأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، اچھا بھی ہے اس کے بعد با حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا توضأ فعل کے، توضأ فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف، تیمم تیمم یتیمم، توضأ یتوضأ، تقبل یتقبل، تیمم یتیمم، توضأ یتوضأ، باب تفعل، توضؤ اور تیمم اس کا مصدر آئے گا۔ واو حرف تیمم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، ثم حرف عطف، ثم یہ جو ہے تعقیب مع التراخی جو ہے یہ آتا ہے، تو اس میں ثم حرف عطف ہو جائے گا، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، صلی یصلی تصلیہ، صلاۃ جو ہے اس میں مصدر آتا ہے باب تفعیل کا، اور صلی یصلی باب تفعیل ثلاثی مزید فی سے ہے، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ بن جائے گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ تو یہاں تک ترجمہ ترکیب ہو گیا، دوبارہ ترجمہ سن لیتے ہیں کہ مائع قلیل جب اس سے کسی جاندار نے پی لیا تو وہ چار قسم پر ہے اور اس کا نام جھوٹا رکھا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، اور پاک کرنے والا ایسا پانی ہے جس سے کسی آدمی یا گھوڑے یا اس جانور نے پی لیا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نجس ہے جس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور وہ ایسا پانی ہے ما شرب منہ الکلب و الخنزیر او شیء من سباع البہائم کالفہد والذئب، اور وہ ایسا پانی جس سے کتے یا خنزیر نے پی لیا ہو یا پھاڑنے والے جانوروں میں سے کسی نے پی لیا ہو جیسے چیتا اور بھیڑیا۔ اور پانی کی تیسری قسم ہے جس کا استعمال کرنا مکروہ ہو اس کے علامہ کے پائے جانے کے ساتھ، یعنی دوسرا پانی موجود ہو تو اس کو استعمال کرنا مکروہ ہے، وہ سور الحرۃ، اور وہ بلی کا جوتا ہے، والدجاجتی اور مخلات، والدجاجت المخلات، اور کھلی ہوئی مرغی کا جوتا ہے، چھوڑوا مرغی جسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ٹہلتی گھومتی رہتی ہے، نجاست کھاتی رہتی ہے۔ اور سباع الطیر، اور جو ہے پھاڑنے والے پرندوں کا جوٹا ہے، جیسے کہ شکرا ہے اور باز ہے، والحدأتی، اور اسی طریقے سے چیل ہے، تو ان کا جو ہے مکروہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ وہ سواکن البیوت، اور گھروں میں رہنے والے جیسے چوہا ہے، ناکی، بچھو۔ اور پانی کی چوتھی قسم بیان کی گئی مشکوکن فی طہوریتی، ایسا پانی جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہو، اور وہ سور البغل والحمار، اور وہ خچر اور گدھے کا جوٹا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى، پس اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہ پائے، پانی موجود نہ ہو، پانی نہ پائے وہ، تو اسی سے وہ پہلے وضو کرے، پھر تیمم کرے، ثم صلی، پھر نماز ادا کرے۔ دیکھیے پہلی مرتبہ توضأ کہا اور اس کے بعد واو حرفیت کا استعمال کیا، دوسری جگہ ثم کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے وضو کرے گا، پھر تیمم کرے گا، پھر نماز ادا کرے گا، پہلے وضو کرے گا، پھر تیمم کرے گا، پھر نماز ادا کرے گا۔ ثم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز پہلے نہیں پڑھ سکتا ہے بغیر وضو اور بغیر تیمم کے، اور واو اس بات پر دلالت کرتا ہے توضأ بہ و تیمم سے
کہ تیمم پہلے بھی کر سکتا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ یہاں پر ہے قال ظفر ولا يجوز البدأۃ بالتیمم عطف بالواو المفید لمطلق الاجتماع۔ تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، پس اگر وہ اس پانی کو نہ پائے، اس کے علامہ کے پانی کو نہ پائے، تو وہ اس سے وضو کرے اور تیمم کرے، پھر نماز ادا کرے۔ تو یہاں تک یہ درس ہو گیا۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا درس ہوگا فصل فی التحری فی الاوانی والثیاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔